بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تم والدین کے احسانات کا بدلہ ہرگز نہیں لوٹا سکتے، بس ایک دعا ہے جو تمہاری ان کے احسانات پر بھاری ہو سکتی ہے۔ بس اس لیے رب سے ان دونوں کے لیے رحمت و مغفرت طلب کرتے رہا کرو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اے میرے رب ان دونوں یعنی والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ شرح کی آیت نمبر 5 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ آیت نمبر 6، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اس بات کو 2 مرتبہ دہرایا گیا ہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری طرح تسلی دے دی جائے کہ جن سخت حالات سے آپ اس وقت گزر رہے ہیں یہ زیادہ دیر رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کے بعد قریب ہی میں اچھے حالات آنے والے ہیں۔ بظاہر یہ بات متناقض معلوم ہوتی ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی ہو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بیک وقت جمع نہیں ہوتی، لیکن تنگی کے بعد فراخی کہنے کے بجائے تنگی کے ساتھ فراخی کے الفاظ اس معنی میں استعمال کیے گئے ہیں کہ فراخی کا دور اس قدر قریب ہے کہ گویا وہ اس کے ساتھ ہی چلا رہا ہے۔ آیت نمبر 7، لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ۔ آیت نمبر 8، اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو۔ اس کی تفسیر ہے، فارغ ہونے سے مراد اپنے مشاغل سے فارغ ہونا ہے، خواہ وہ دعوت و تبلیغ کے مشاغل ہوں یا اسلام قبول کرنے والوں کی تعلیم و تربیت کے مشاغل، یا اپنے گھر بار اور دنیاوی کاموں کے مشاغل۔ حکم کا منشا یہ ہے کہ جب کوئی اور مشغولیت نہ رہے تو اپنا فارغ وقت عبادت کی ریاضت و مشقت میں صرف کرو اور ہر طرف سے توجہ ہٹا کر صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ سورہ شرح یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ سورہ التین کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے رب العالمین، آپ سے زیادہ ہماری بے حالی کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ہم خستہ حال، پریشان، محتاج ہیں، آپ کے در کے سوالی ہیں، آپ کی امان چاہتے ہیں، پناہ طلب کرتے ہیں، آپ کی رضا اور رہبری چاہتے ہیں۔ ہم تو بہت ڈرے ہوئے، گھبرائے ہوئے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ ہم بہت سیاکار ہیں۔ ہم جانتے ہیں جس کے سامنے ہم گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں وہ سب سے بڑے معاف کرنے والے، ہماری ہر طرح سے حفاظت فرمانے والے ہیں۔ ہمیں ہدایتوں سے نوازیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر کی جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں انہیں ہمارے حق میں قبول فرمائیے۔ ہماری دعاؤں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرمائیے۔ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنا۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائیے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ارحم الراحمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔